Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد ابھی ہمارے داماد صاحب ہیں جعفر سے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وعمله أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استجيب النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز بزرگوں بھائیوں، آج الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن پاک یہاں مکمل ہوا ہے. اس کی تکمیل کے سلسلے میں یہ 24ویں تقریب منعقد کی گئی. عزیزم جناب حافظ محمد محمود احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سنایا ہے اور ان کے ساتھی ہیں حافظ شہباز ماہنواز حافظ سرفراز بھائی کے صاحب انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک سنا. اللہ رب العزت ان دونوں بچوں کی عمر میں خوب برکت رحمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ حافظ قرآن پڑھے اور جب اس کا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا قرآن پاک سنتا ہے تو والدین کی جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے ہم اس کو بیان الفاظ میں نہیں کر سکتے. ہمارے بھائی محمود صاحب نے درگاہ میں مجھ سے گفتگو کی ماشاءاللہ، وہ بہت متفکر ہیں ماشاءاللہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی اور ویسے بھی نوجوانوں کے بارے میں بھی بہت متفکر آدمی ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں. کئی مرتبہ انہوں نے خود مجھ سے بھی کہا کہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا قرآن پاک سنا رہا ہے، پیچھے جو سن رہے ہیں ان کے تعلق سے بھی گفتگو کی کہ ماشاءاللہ دونوں ایک طریقے سے ساتھی ہی ہیں اور ان دونوں حضرات نے ماشاءاللہ قرآن پاک بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے تراویح کے اندر سنایا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے بھائیوں، قرآن پاک تو ایک سمندر ہے، اس کی تو ایک آیت ایک سورت بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. ایک آیت اتنی عظیم کہ پوری کائنات ایک طرف اور قرآن پاک کی ایک آیت، اگر انسان صرف اس کے اوپر عمل کر لے تو خدا کی قسم وہ انسان کسی مقام سے اٹھ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے تراویح کے اندر قرآن پاک سنا ہے. ایک لفظ کے اوپر کتنی نیکیاں آپ نے کمائی ہیں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. میرے بھائیوں، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. 4 بڑی کتابیں آسمان سے آئی ہیں، باقی چھوٹی موٹی کتابوں کی کوئی تعداد نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، مختلف نبیوں پر مختلف کتابیں آئی ہیں، لیکن ان کتابوں کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں ایک محدود وقت تک کے لیے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن اس شان کے ساتھ نازل ہوا کہ اللہ نے خود فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت اب دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में हुफ्फाज तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये अल्लाह ने ऐसा एक अजीब निज़ाम बनाया है इसकी इबादत का कि जो इससे पहले किसी आसमानी किताब का ऐसा निज़ाम नहीं था। आप देखिए 30 पारों की किताब है, 6666 आयतें हैं, 540 रुकू हैं, 114 सूरतें हैं। इतनी बड़ी किताब इंसान के छोटे से सीने के अंदर महफूज हो जाना, ये खास इस कुरान का एक मौजज़ा है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला है, कोई पढ़ने वाला। कुरान पाक जितनी मोटी किताब अगर आप हिफ्ज़ करने के लिए बैठें तो बाय हार्ट हिफ्ज़ के अंदर उसको महफूज रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन, महाल अजीम। महाल अजीम, इतनी बड़ी किताब इंसान के सीने के अंदर महफूज हो जाए। लेकिन खुदा की कसम, ये रब का कुरान, ये अल्लाह का कलाम 5 साल का बच्चा भी अपने सीने में महफूज कर लेता है, और 50 साल का जवान भी और 70 साल का बूढ़ा भी इसको अगर महफूज करने पर आए तो इंशाअल्लाह अपने सीने में महफूज कर सकता है। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है। मेरे भाइयों, इसमें हम जितना मेहनत करें, ये एक ऐसा समंदर है कि इसके मौजिज़ात की कोई लिमिट नहीं है। जिस अंदाज से आप कुरान पाक को पढ़ना चाहें, जिस अंदाज से आप कुरान पाक को समझना चाहें, खुदा की कसम एक ऐसी अलबेली किताब, ऐसी तासीर है, ऐसी टोन और धुन है कुरान पाक के अंदर कि दुनिया के अंदर लोग गाने वाले, बजाने वाले और मौसीकी वाले पता नहीं कितनी तरह के फन ईजाद हो गए, लेकिन आज भी अगर कुरान पाक सही अंदाज के अंदर पढ़ दिया जाए तो सारे के सारे कुरान के सामने भीख मांगते हैं। कुरान पाक का लहजा, इसका अंदाज, ऐसे ऐसे कारी दुनिया के अंदर हुए हैं कि जब वो कुरान पढ़ते थे तो कुफ्फार के दिल भी लरस जाते थे, खड़े होकर के सुनते थे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर आपने सुना होगा, उतबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, इस तरह के लोग कुरान को मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो छिप छिप करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान सुनने के लिए खड़े होते हैं। कोई दीवार की ओर में खड़ा हुआ है और कहीं किसी को पता न चल जाए। एक मर्तबा तीनों निकल कर के आए, रास्ते में मुलाकात हो गई, पूछा आप कैसे हैं? उसने कहा पहले तुम बताओ तुम किस लिए आए हो। तीसरे ने कहा भाई तुम दोनों बताओ किस लिए आए। उन्होंने कहा सच बात ये है, खुदा की कसम, ये मोहम्मद की ज़बान से जो कुरान पढ़ा जाता है, ये कलाम ऐसा है, इसको सुनने में लुत्फ आता है, मजा आता है। जादू वो है जो सर चढ़ करके बोले। फिर तीनों ने कहा कि ये गलत बात है, हम तो इस तहरीक के खिलाफ खड़े हुए हैं, अगर कोई देखेगा तो क्या असर लेगा। लेकिन आप कुरान पाक की तासीर पर, मेरे भाइयों, ये कुरान पाक की तासीर अल्लाह की तरफ से, इंसान का कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। इसलिए भाइयों, ये कुरान पाक आपने तरावी के अंदर पढ़ा है, सुना है, कोशिश करें मरते दम तक ये कुरान इसी तरह हमारी ज़बान पर जारी रहे। आखिरी वक्त हो तो भी कुरान पाक की तिलावत हमारी ज़बान पर रहे, हमारे सीने के अंदर रब का कुरान रहे। जिस सीने के अंदर कुरान, समझो सीना इंशाअल्लाह जहन्नम की आग उसके ऊपर असर नहीं कर सकती। एक हदीस का मौजू आपको सुनाऊं। हदीस की किताब में है कि अगर चमड़े के किसी चमड़े के अंदर, जिल्द के अंदर कुरान पाक को रख करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो हदीस पाक का मफहूम यह है कि वो आग असर नहीं करेगी। तो आप अंदाजा लगाइए, जिस इंसान के सीने के अंदर कुरान पाक महफूज होगा, जहन्नम क्या असर करेगी उसको? नहीं, वो सीने जहन्नम प्रूफ बना दिए जाते हैं कि जहन्नम की आग उस सीनों के ऊपर असर नहीं करेगी। इसलिए भाइयों, कुरान पाक को मामूली न समझो। कुरान पाक अलबेली किताब है। अल्लाह ने खुद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. طاقت نہیں تھی پہاڑ اس قرآن پاک کو. اللہ نے تو سب سے پہلے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا. السماوات والارض والجبال. انسان سے پہلے اللہ نے انہی پر پیش کیا ہے، میری اس امانت کو سنبھالو. آسمانوں نے کہا الہی سب کچھ سنبھال سکتے ہیں لیکن تیرے کلام کا، تیری عظمت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. لیکن انسان نے اپنا سینہ آگے بڑھایا. قربان جائیے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خدا کی قسم سخت سردی کے زمانے کے اندر جب پیغمبر پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے بدن مبارک پر پسینے کے اثرات ظاہر ہو جاتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کی رحمانیت ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس بوجھ کو اتار کر کے امت کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا. سارا بوجھ تو نبی نے اٹھا لیا اپنے سینے کے اوپر. پھر بھی قرآن پاک اتنی عظمت والا ہے کہ جب تراویح کے اندر حافظ کتنا بھی بہترین یاد نہ ہو، اعلیٰ درجے کا حافظ، شاندار پڑھنے والا، جب وہ مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کی عظمت اتنی بڑی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی صراط کی بڑھیا کے اوپر کو چل رہا ہے. آگے جب قرآن سے پوچھو، اب 10 دن کا سنا لیا تو ماشاءاللہ کچھ آج ان کو لگا ہوگا کہ آج بہت بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا ہے. یہ قرآن پاک کی عظمت ہے. جب تک ایک پارہ بھی حافظ قرآن کا باقی رہے گا قرآن پاک اس کو چھوڑے گا نہیں. قرآن پاک اپنی عظمت کا اثر، جلال کا اثر دکھائے گا اس کو. اس لیے میرے بھائیو قرآن پاک بڑی اونچی کتاب ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی خطبے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو وہ اعزاز بخشے گا کہ کل قیامت کے دن ایک بہترین تاج جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے. خود حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا. اس لیے قرآن پاک کی عظمت بہت اونچی چیز ہے. ہمارے اسلاف اکابر قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسائے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک خاتون اونٹنی کے اوپر سوار ہے، نقاب پہنے ہوئی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ عمر دراز عورت ہے. میں اس کے قریب گیا، میں نے پہچان لیا کہ شاید کوئی بوڑھی خاتون ہے. میں نے کہا السلام علیکم. تو اس نے سلام کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر کے دیا، سلام قولا من رب رحیم. میں نے پوچھا اماں آپ یہاں اکیلی، چونکہ اس زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں چلتے تھے، آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں؟ تو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. اشارہ یہ کر رہی تھی وہ بوڑھی خاتون، میں راستے سے مطلب راستہ بھول گئی ہوں، ساتھیوں سے بچھڑ گئی. تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا اماں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. مقصد یہ تھا کہ میں حج اور عمرہ کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے آ رہی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں جو سوال کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے. پھر میں نے پوچھا اماں آپ کو جانا کہاں ہے؟ تو اس نے پھر قرآن پڑھا، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. مصر شہر کو کہتے ہیں عربی زبان میں. میں سمجھ گیا کہ فلاں شہر میں جانا چاہتی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. چلتے چلتے راستے کے اندر میں نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے. آپ جانتے ہیں وہ بوڑھی عورت، وہ خاتون
قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر پڑھنا ہی ہے تو رب کا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، مخلوق کا کلام پڑھ کر کے کیا ملے گا؟ وہ عورت نصیحت کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کوئی معمولی انسان نہیں، امام بخاری کا استاذ ہے۔ اب بوڑھی عورت کہتی ہے کہ گانے مت گاؤ۔ گانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اشعار پڑھ رہے تھے، نعت وغیرہ۔ اس نے کہا نہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ پھر میں نے کہا اماں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ ٹھیک ہے اگر تم بھلائی کرو گے تو اس احسان کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی خاتون سے کچھ گھریلو معاملے میں ڈسکس کرنا چاہا تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ تم کو بتائی جائے تو تم کو ناگوار گزرے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت گھریلو معاملے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتی۔ اب آپ دیکھیے وہ عورت ذات ہے، ہر چیز کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہے۔ بہرحال میں نے اخیر میں سوال کیا کہ اماں آپ کے کوئی بیٹے یا جن سے آپ کو ملنا ہے کوئی ہے؟ اس نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مال بھی دیا ہے، بیٹے بھی دیے۔ نام کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ قرآن کی آیت پڑھی، ہر چیز کا جواب وہ بوڑھی عورت قرآن پڑھ کر کے دیتی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ہم چلے، چلتے چلتے دور سے قافلہ نظر آیا تو میں نے زور سے آواز دی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تین خوبصورت اسمارٹ نوجوان دوڑ کر کے آئے، اور کوئی اونٹ سے لپٹ گیا اور کوئی اپنی امی سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد اس بوڑھی خاتون نے اپنے بچوں سے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے کہ دسترخوان بچھاؤ، مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ اس نے بیچارے نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان بچوں نے سفرہ دسترخوان لگایا، کھجور اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ رکھا۔ میں جب کھا کر کے فارغ ہوا تو میں نے کہا جزاک اللہ۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم شوری اور تھینک یو اور جزاک اللہ بھی اس کے اوپر آپ سے نہیں چاہتے۔ میں اس واقعے کو سنا کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتیں گزری ہیں جن کی زندگی قرآن کے مطابق گزری ہے۔ مردوں کی بات چھوڑ دیجئے، خاتون گزری ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ ہماری بارگاہ میں نہ مرد دیکھا جاتا نہ عورت، نہ کالا نہ گورا، نہ شہر کا نہ گاؤں کا، نہ امیر نہ غریب، ہمارے یہاں تو ایمان اعمال صالحہ، چاہے وہ حبشے کے کالے بلال کی زندگی کے اندر ہو، چاہے سلمان فارسی کی زندگی کے اندر ہو، چاہے کسی کی بھی زندگی کے اندر ایمان اعمال صالحہ ہے تو وہ اپنے وقت کا امام ہے، ساری دنیا کو اس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑا ہونا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ میں جب بھی سوال کرتا ہوں آپ کی والدہ قرآن پڑھ کر کے جواب دیتی ہیں۔ فرمایا کہ ہماری والدہ حافظ قرآن ہے، ان کے دل کے اندر آخرت کا اتنا خوف بیٹھ چکا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی، اس لیے اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ 30 سال سے آج تک انہوں نے کوئی حرف نہیں نکالا۔ 30 سال سے ان کا ایمان۔ آپ بتائیے جب ایسی ایسی خاتون میدان محشر میں ہوں گی اور ہم جیسے نالائق بھی وہاں پر ہوں گے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی نہیں اٹھانی پڑے گی؟ اس لیے میرے بھائیو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، موقع دیا ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن لائف آف سسٹم، پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ قرآن سکھا سکتا ہے۔ قرآن کے سینے کے اندر جھانکو، قرآن کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں اور ایک ایک بیماری کا علاج کریں۔ قرآن حسد کی بیماری کا علاج بھی بتائے گا۔ قرآن ہر ایک بیماری، چغلی، غیبت، حسد، بہتان تراشی، سود، حرام مال کھانا، قتل، جتنے
جتنے دنیا بھر کے کرائم ہیں ایک ایک کو بتائے گا اور اصلاح کرے گا کہ ان کو کھرچ کر کے اپنی زندگی سے نکال کر کے باہر. ابھی تو مسلمانوں کا حال یہ سورہ فاتحہ کے ترجمے کا ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے امریکہ کا وہ 20 سال سے قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ قرآن میں نقص عیب نکالنے کے لیے، لیکن قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. وہ قرآن میں عیب نکالنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن نے اسی کی زندگی کو چینج کر دیا. یہ تاثیر ہے قرآن پاک. قرآن پاک کو ہم پڑھیے تو صحیح، قرآن پاک اثر دکھائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدلا ہے تو قرآن نے بدلا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اس لیے میرے بھائیو، ہم صرف ابھی تک یہی سمجھے ہوئے ہیں مکان خریدا ہے قرآن پڑھوا لیا، دکان خریدی ہے دکان کی ہے قرآن پڑھوا لیا، والد صاحب کی سانس اٹکی ہوئی ہے فون کر دیا جی سورہ یاسین پڑھوا دیجئے، انتقال ہو گیا جی گھر پہ بچوں کو بھیج دیجئے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. قرآن تو انسانوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ صحابہ اونٹ چرانا بھی نہیں جانتے تھے خدا کی قسم، لیکن جب قرآن ان کی زندگی کے اندر آیا تو پوری دنیا کے امام قائد اور پوری دنیا کے پیشوا بن گئے. قرآن کی برکت سے تو بنے. اس لیے ہم سب عزائم ارادے کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن پاک کا حافظ بنائیں، بہترین قرآن پاک کا قاری بنائیں، قرآن پاک کا مفسر بنائیں گے. قرآن اس پر اسٹڈی کرتے کرتے تمہاری زندگی کھپ جائے گی، لیکن کبھی تم قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سارے علوم سیکھ لیے. وہ قرآن، اس لیے میں ان بچوں سے بھی درخواست کروں گا، حافظ مرحوم صاحب سے بھی اور جو ان کے سامنے رہے ہیں ان سے بھی، کہ ابھی یہ نہ سمجھے کہ رمضانی حافظ ہی بننا ہے کہ بس رمضان میں سنا ہے. نہیں، اس کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے، اس کے اوپر محنت کرتے رہیں، الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، معانی کو سیکھنے کی کوشش کریں، تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر آنے والا دن کچھ نہ کچھ قرآن کے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ دے رہا ہو. قواعد پڑھنے ہیں، گرامر پڑھنے ہیں، اصول پڑھنے ہیں، اور قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے قرآن خود کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو جب پڑھو تو ترتیل سے من لگا کر کے پڑھو. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس جیسی ٹون اور آواز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جتنے بھی اشعار دنیا کے اندر گائے جاتے ہیں وہ انسانوں کا کلام ہے، اور انسان کا کلام رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک جگہ ہمیں اس سے پہلے ایک حافظ ذیشان صاحب ہیں، حافظ اکرام، ان کے حاجی اکرام صاحب سے صاحبزادے، ان کا بھی قرآن پاک پورا ہوا. بلکہ آج تو عجیب بات یہ ہے، آپ لوگوں کی محبت میں تراویح بھی اتنی جلدی پڑھائی گئی ہے. کچھ مقتدی پوچھ رہے تھے کہ آج بہت جلدی پڑھائی. میں نے کہا بھائی 2 جگہ تقاضے پر جانا ہے، ایک وہاں دعا کرانی ہے، ایک جعفر آباد کے اندر جانا ہے، اور ہم کسی کو انتظار کرائیں وہ اچھا نہیں. ہم پہلے آ گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز سے بعد میں بیچارے عوام انتظار کریں بھائی مفتی صاحب کب آئیں گے، کب دعا ہوگی، یہ تو اچھا نہیں. اس لیے ہم نے تھوڑی سی آج اسپیڈ بڑھائی اور 10 منٹ کا تقریباً فرق رہا ہے. ورنہ عموماً میں کبھی بھی تیز نہیں پڑھتا، دیکھو بڑھ کر کے تو یہ سب آپ کی محبت کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خاص کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. یا اللہ رحم کا کرم کا حافظ کا معاملہ فرما، دارین کی حافظ نصیب فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، حق کو غالب فرما، غالب کی بدو کو مغلوب فرما. یا اللہ اس وقت یہاں اس مکان کے اندر جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے، یا اللہ اس قرآن پاک کے پڑھنے میں سننے میں یقیناً اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما. اور بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی پڑھانے کی سعادت و توفیق نصیب فرما. اس قرآن پاک کا ثواب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام صحابہ بزرگان دین اور اسی طریقے سے یا اللہ صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور اس بچے کے والدین، دادا اور اس کی نسلوں کے اندر یا اللہ جو حضرات کی دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی روح کو اس کا ثواب پہنچا کر ہم سب کے نامہ اعمال میں اس قرآن پاک کا ثواب درج فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما، دین کے فتنوں سے حفاظت فرما، دجالین کے دجل سے حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر، اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آخری وقت کو ایمان کے ساتھ، کلمے کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں یا اللہ ہر ایک کی جائز خواہشات کو پورا فرما. مولا کریم یا اللہ ہم سب نے اپنے ذوق کے مطابق مانگا ہے، آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں خزانہ غیب سے شفا اور صحت نصیب فرما. جو لوگ ناجائز مقدمات میں محفوظ ہیں غیر سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ مولا کریم ہم تمام کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. عذاب قبر سے حفاظت فرما، صراط کا راستہ آسان فرما، بغیر حساب کتاب کے دخول جنت نصیب فرما. مختصر سی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.